کیونکہ اگر فرض کرو کہ صرف اقوام مغرب نے مذہب ترک کیا ہے تو اور بھی بہت سی اقوام نے مذہب ترک کیا ہے۔ بعضوں کے پاس مذہب ہے ہی نہیں یا برائے نام ہے، لیکن انہوں نے ترقی نہیں کی، یعنی وہ مادی ترقی نہیں کی جو مغرب نے کی، تو منطقی طور پر یہ نظریہ قائم نہیں رہ سکتا۔ دوسرے یہ کہ کلی طور پر آپ یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ اقوام مغرب نے مذہب ترک کر کے ترقی کی، کیونکہ اگر تاریخ دیکھو تو جس وقت انہوں نے مادی ترقی شروع کی اس وقت تو وہ اچھے خاصے مذہبی تھے۔ نہ صرف یہ بلکہ کئی چوٹی کے سائنسدان ایسے گزرے ہیں اور اس صدی میں بھی ہیں جو ان کے ہاں چوٹی کے سائنسدان سمجھے جاتے ہیں۔ وہ نہ صرف خدا کے قائل تھے بلکہ انہوں نے اپنی دریافت سے ثابت کیا کہ خدا کا وجود ہے اور مذہب حق ہے۔ میں اس تفصیل میں نہیں جاؤں گا، ویسے یہ ایک حقیقت ہے، لیکن ضرور کہا جا سکتا ہے کہ فی الجملہ ان کے جو علمی حلقے ہیں وہ مذہب کے قائل نہیں ہیں اور کسی فوق المادہ چیز کے قائل نہیں، لیکن قرآن میں ان چیزوں کا ذکر ہے، دنیاوی انعامات کا ذکر ہے۔ وہ لوگ جن کے اوپر اللہ تعالیٰ کے دنیاوی انعامات ہوتے ہیں دو قسم کے ہوتے ہیں، ان کی تفصیل قرآن شریف میں موجود ہے۔ مشرکین قریش کو مخاطب کر کے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر یہ لوگ ایمان لاتے تو ہم آسمان اور زمین سے ان کے لیے نعمتیں پیدا کرتے، یعنی اگر وہ ایمان لاتے تو سمجھو ان کے لیے نعمتیں برستی۔ فتح مکہ اور حج وداع کے درمیان سوائے چند افراد کے تقریباً سبھی قریش ایمان لائے، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ حضور کی وفات کے صرف 10-12 سال کے اندر وہ تقریباً پوری دنیا کو فتح کر چکے تھے۔ سیاسی اور اقتصادی ہر قسم کی ترقی ان کو حاصل ہو چکی تھی۔ قرآن میں صاف پیشین گوئی ہے کہ اگر یہ ایمان لاتے تو ان کے اوپر دنیا کی نعمتیں برستی، لیکن ایک دوسری آیت یہ بھی ہے کہ وہ لوگ جو پختگی کے ساتھ اللہ سے منکر ہوتے ہیں اور اس کفر میں ان کے دل جان ہر چیز کفر سے رنگ جاتی ہے، ایسے لوگوں کو میں دنیا میں ہر چیز دے دیتا ہوں۔ اس آیت میں یہی الفاظ ہیں کہ میں ان کو ہر چیز دے دیتا ہوں، صرف اس واسطے کہ ان کا عذاب زیادہ ہو جائے۔ ان کا عذاب آخرت میں زیادہ شدید اور زیادہ سخت ہوگا۔ ان دونوں قسم کے لوگوں کا ذکر ہے۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ دنیاوی نعمت دو قسم کی ہوتی ہیں، ایک تو کفار کی ایک قسم کی سزا ہے جو دنیاوی نعمتیں وہ پاتے ہیں اور اس وجہ سے پاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو آزاد چھوڑ دیا ہے کہ جو کچھ وہ کرنا چاہتے ہیں کریں، جتنا ان کا جی چاہے گناہ کریں، جتنا ان کا جی چاہے دنیا میں فساد پیدا کریں، پھر آخرت میں ان کی عبرتناک سزا ہوگی۔ ساری مخلوق کے سامنے ایک عبرت کے طور پر پیش کیا جائے گا، اور باقی ایسی اقوام جو ایماندار ہیں، جن کی اکثریت ایماندار ہے، جن پر ایمان اور اسلام کے اخلاق غالب ہیں، وہ لوگ بھی ایک دوسری وجہ سے مالا مال ہوتے ہیں۔ جیسے اسلامی تاریخ بتاتی ہے، اگر یہ بات ہوتی کہ لوگ مذہبی ہو کر دنیا سے الگ ہو کر پست رہتے اور ان کی سیاسی اور اقتصادی اور دنیاوی ترقی جیسا لوگ سمجھتے ہیں نہ ہوتی، تو یہ ہوتا کہ شروع میں اسلام کے آنے کے بعد اور جزیرہ عرب کے مسلمان ہونے کے بعد 2-4 صدی تک کوئی ترقی نہ ہوتی، پست رہتے، پھر جیسے اسلام ان میں کمزور ہوتا اور مذہب سے پھر جاتے، پھر وہ ترقی کرنا شروع کر دیتے، اور جب اسلام ان میں بہت زیادہ کمزور ہو جاتا تو پھر وہ بہت زیادہ ترقی کر لیتے۔ اس نظریے کے مطابق تو یہ ہونا چاہیے تھا، لیکن ایسا نہیں ہوا، بلکہ جیسے میں نے ابھی کہا کہ چند ہی سال میں وہ ساری دنیا کے اوپر حاوی ہوتے، اقتصادی طور پر دنیا کے اندر یکتا ہو گئے ہوتے، سیاسی برتری ایسی تھی کوئی ان کا مقابلہ کرنے والا نہیں تھا۔ اس زمانے میں جتنے بڑے بادشاہ اور ممالک تھے وہ سب زیر ہو گئے تھے، ایران، افغانستان، شام، عراق اور مصر سب ان کے زیر دست تھے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ ایسی مملکت تو شاید دنیا نے کبھی دیکھی ہی نہیں۔ مملکت روم اور دوسری مملکتیں گزری ہیں، وہ ان کے برابری نہیں کر سکتی تھیں۔ اگر اسلامی تاریخ دیکھو تو معلوم ہوتا ہے کہ جب تک دلوں میں اسلام زندہ ہے اس وقت تک ظاہری ترقی بھی ہوتی، جس وقت ایمان کمزور ہوتا ہے اور بے جان ہو جاتا ہے اس وقت ہم دیکھتے ہیں کہ بالکل ایک خاص تناسب کے ساتھ ظاہری شان و شوکت کم ہوتی چلی جاتی ہے، انتشار ہوتا ہے تو کمزور پڑ جاتے ہیں، بلکہ کفار ان کے اوپر غلبہ پا لیتے ہیں، کیونکہ یہ بھی حدیث میں ہے کہ ایسا وقت آئے گا کہ کفار اس طرح
سے مسلمان ممالک کو کھا جائیں گے جیسے لوگ دسترخوان کے اوپر کھانا تقسیم کرتے ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کیا اس وقت مسلمان بہت کم ہوں گے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، کم تو نہیں ہوں گے، بہت زیادہ ہوں گے، لیکن زندگی سے اور دنیا سے محبت کریں گے، وہ موت سے ڈریں گے، یعنی آخرت سے بیزار ہوں گے، صرف دنیا کے پیچھے ہوں گے۔ مطلب یہ ہے کہ ایمان نہ ہونے کے برابر ہوگا، اور یہی ہم دیکھتے ہیں۔ مسلمانوں کی ظاہری شان و شوکت اس وقت تھی جس وقت ان کے دلوں میں ایمان تازہ تھا۔ جب امتداد زمانہ کے ساتھ ایمان کمزور ہوتا چلا جاتا ہے، پھر ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ انتشار ہوتا ہے، کچھ طواف الملکی ہوتی ہے، کچھ ملک تقسیم ہوتے ہیں، وہ خود مختار ہو جاتے ہیں، جہاں ایک ملک کئی ملک بن جاتے ہیں۔ ایک وقت آیا کہ فلسطینیوں نے بڑی منطق لڑانا شروع کر دی، یہاں تک کہ جیسے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں